اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وقال فی مقام آخر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللہم صلی علی عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے ایک مکمل سورہ اور ایک سورہ بینہ کی ایک مختصر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ پورا سورہ والعصر پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ اس کا اختصار اس سورہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی، یقیناً ہر انسان گھاٹا میں ہے، ہر انسان خسارہ میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو خسارہ سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے، گھاٹے سے بچ جائیں گے، وہ لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی بجا لاتے رہے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے رہے ہیں، صبر کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ جن کا ایمان پختہ ہو اور جن کا عمل صحیح ہو اور حق کی وصیت کرتے رہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں، یہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے، خسارہ سے بچ جائیں گے، گھاٹا سے بچ جائیں گے۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ کس چیز کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے؟ عصر کی قسم اٹھائی ہے، مجھے عصر کی قسم۔ بعض مفسرین نے عصر سے مراد جو لیا ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی ہے۔ بہت سے مقامات پہ خدا نے قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سورہ میں اللہ نے کس چیز کی قسم اٹھائی ہے؟ اپنے رسول کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا نے قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا ہر انسان خسارہ میں ہے، ہر انسان گھاٹا میں ہے، ہر انسان، مگر نقصان سے کون بچیں گے؟ جن کا ایمان پختہ ہوگا، عمل درست ہوگا، حق اور صبر کی تلقین کرتے رہیں گے، یہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے۔ جب مریں گے، جب اٹھیں گے، جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ کے لیے اپنی مرضی کے مطابق ایسی زندگی گزاریں گے کہ انہیں موت نہیں آئے گی، انہیں موت نہیں آئے گی۔ تو ایک اور مقام پہ خدا نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔
فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے کوہ طور کی، مجھے قسم ہے امن والے شہر مکہ مکرمہ کی۔ خدا نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، امن والے شہر مکہ مکرمہ کی خدا نے قسم اٹھائی ہے۔ اس جگہ کی قسم اٹھائی ہے جہاں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی ہے، اس جگہ کی قسم اٹھائی جہاں حبیب خدا کی آمد ہوئی۔ فرمایا 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے سب سے اچھا انسان کو خلق کیا ہے، سب سے بہتر انسان کو خلق کیا ہے، اشرف المخلوقات انسان کو قرار دیا ہے۔ لیکن فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ فرماتا ہے میں انسان کا امتحان لیتا ہوں۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، اور فرمایا خدا کیا کرتا ہے نعمتوں کی فراوانی دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، جائیداد دے دیتا ہے، منصب دے دیتا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ دے دیتا ہے انسان کو۔ پھر اللہ یہ دیکھتا ہے یہ بندہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ، اللہ عزت دیتا ہے ونعمہ، اور نعمتیں دے دیتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ فیقول ربی اکرمان، تو انسان یہ کہتا ہے کہ جب دیکھتا ہے نعمتیں زیادہ ہیں، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دے دی، تو پھر کیا کہتا ہے فیقول ربی اکرمان، انسان یہ آواز بلند کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، اللہ نے میرے اوپر لطف و کرم کیا ہے، اللہ کا فضل ہے، فضل خدا ہے۔ اور یہ انسان کہتے ہیں خوش ہو کر یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو جب اللہ نعمتیں بھی لے لیتا ہے، اولاد بھی لے لیتا ہے، یہ امتحان کے طور پر ہوتا ہے، جائیداد بھی لے لیتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بیماری لاحق ہو جاتی ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ بندے کا امتحان لیتا ہے کہ میں نے نعمتیں تو دی، یہ اس نے میرا شکر ادا کیا، اور اس کر چھین کر یہ ساری چیزیں واپس لے کر خدا دیکھتا ہے کہ یہ پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ساری نعمتیں واپس لیتا ہے، دیکھتا ہے یہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، رزق کم کر دیتا ہے، اور بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو بندہ ناشکرہ ہو کر یہ کہتا ہے فیقول ربی اہانان، کہ اللہ نے میری توہین کر دی ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، اللہ توہین نہیں کرتا، اللہ امتحان لیتا ہے۔ انما الاموال والاولاد فتنہ، فرمایا سوائے اس کے فقط تمہارا مال ہے، فتنہ سے مراد یہاں پہ آزمائش ہے، تمہارا مال ہے بطور آزمائش، تمہاری اولاد ہے بطور آزمائش، امتحان کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں دے دی، نعمتیں دے دی، مال دے دیا، دولت دے دی، تو پوری نعمتیں انسان کو اللہ نے دے دی، دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، با برکت ہے وہ ذات، با برکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جو اس پوری کائنات کا نظام چلانے والی وہ ذات ہے، قدیر الذی، ایسی طاقتور ذات، قدرت رکھنے والی ذات،
جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، جس ذات کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا قدیر وہ ذات ہے، سب سے زیادہ طاقتور کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، واصل جہنم ہو گیا۔ اور شداد نے کہا میں رب ہوں، واصل جہنم ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے نمرود نے کہا میں رب ہوں، واصل جہنم ہو گیا۔ وہ ایسی ذات ہے اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، جس کی نہ نظیر ہے، جس کی نہ شبیہ ہے، جس کا نہ کوئی مد مقابل ہے۔ وہ قدیر ذات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، فرمایا جس نے موت کو بھی خلق فرمایا ہے، حیات کو بھی خلق فرمایا۔ کیوں موت و حیات کو خلق فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے تاکہ خدا تمہارا امتحان لے، تم لوگوں میں سے کن لوگوں کے اعمال اچھے ہیں اور کن لوگوں کے اعمال برے ہیں۔ امتحان کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ یہ سارا نظام بنا دیا۔ پھر سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں یہی ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم نے تمہارا امتحان لینا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر اللہ فرما رہا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ خوف کی وجہ سے اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ وَالْجُوعِ، بھوک دے کر بھی امتحان لیں گے۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کی وجہ سے بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، نفسوں جانوں کے ذریعے بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات کی وجہ سے بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرا حبیب صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو۔ خوف کی وجہ سے امتحان اللہ کی طرف سے ہے، بھوک دے کر امتحان اللہ کی طرف سے ہے، اور نفسوں کے ذریعے جان کے ذریعے امتحان اللہ کی طرف سے ہے، ثمرات کے ذریعے امتحان اللہ کی طرف سے ہے، مال کی کمی کی وجہ سے امتحان اللہ کی طرف سے ہے۔ جو ان امتحانات میں کامیاب ہو گیا، رعایتی نمبروں پہ قبلہ پاس ہو گیا، اللہ فرما رہا ہے انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ اگر کوئی کمی باقی رہ جائے گی تو 14 ہستیاں ہماری شفاعت کریں گی۔ جی 14 ہستیاں شفاعت کرنے والی ہیں۔ جناب ابو طالب شفاعت کرنے والے ہیں، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر پوری گناہگار امت کی میرے والد گرامی جناب ابو طالب اگر قیامت کے دن شفاعت کر دیں تو وہ سب گناہگار امت کی شفاعت کریں تو میرے والد گرامی کی شفاعت مسترد نہیں ہوگی۔ یہ عظمت ہے جناب ابو طالب کی، تو آل محمد کی بہت بڑی عظمت۔ یہ امتحان ہے میرے محترم، امتحان، خوف، بھوک، پیاس، یہ سارا سسٹم یہ اللہ جو ہے نا دیکھتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم خوش ہوتے ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں تو ہم خوش، تو اللہ فرما رہے کبھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی ہم جب نعمتیں ملتی ہیں خوش ہو جاتے ہیں، جب نعمتیں چھن جاتی ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کبھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، رحمت خدا سے مایوس ہونا کفر ہے، رحمت خدا سے مایوس ہونا کفر ہے۔ یہ سارے اللہ کے فیصلے، کسی کو چاہے تو بچپنے کی حالت میں بلا لے، چاہے تو جوانی کی حالت میں بلا لے، چاہے تو بڑھاپے کی حالت میں بلا لے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ نہیں چلے گا۔
یہ سارا سسٹم تیرے لیے ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرما رہا ہے اتنی نعمتیں میں نے تیرے لیے خلق کیے ہیں، اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے کبھی شمار نہیں کر سکے گا۔ ساری نعمتیں تیرے لیے، یہ دانت بھی نعمت خدا، یہ آنکھ بھی نعمت خدا، یہ زبان بھی نعمت خدا، اور یہ کان بھی نعمت خدا، یہ زبان بھی نعمت خدا، انسان کی ساری جسمانی نعمتیں یہ اللہ نے عطا کی ہیں، یہ اللہ نے تیرے لیے ساری نعمتیں تیرے لیے۔ تیرے جانے سے پہلے اللہ نے ہوا کو خلق کر دیا، کہ خدا نے انسان کو بعد میں بھیجا اور اسباب زندگی پہلے مہیا کیے۔ ہوا کی ضرورت ہے، انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نے ہوا کو خلق کر دیا۔ انسان کھانے غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نے غذا کو خلق کر دیا۔ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نے پانی کو خلق کر دیا۔ یہ سارا سسٹم تیرے لیے ہے، زمین ہے تو تیرے لیے، نباتات ہیں تو تیرے لیے، جمادات ہیں تو تیرے لیے، حیوانات ہیں تو تیرے لیے، یہ پوری کائنات کا سسٹم تیرے لیے ہے۔ اللہ نے یہ ستارے بنائے ہیں تو تیرے لیے، رات کو سکون دہ بنایا ہے تو تیرے لیے، دن کو معاش کا وقت بنایا ہے تو تیرے لیے، اور زمین انگوریاں اگاتی ہے تو تیرے لیے، اور یہ سارا سسٹم اللہ نے تیرے لیے خلق کیا۔ لیکن کبھی سوچا ہے تجھے کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ یہی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف میں نے اگر خلق کیا صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے عبادت، اسی چیز کا نام ہے کہ حکم خدا، حکم رسول، اہل بیت کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، جو حکم خدا آ جائے لبیک، حکم رسول آ جائے لبیک۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جس چیز کا ہمارے یعنی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں جس مقصد کے لیے بلائیں، جو حکم دیں تم لبیک کہو، اگر تم کرو گے تو وہ چیز تمہیں زندہ کر دے گی، تمہارا دامن پاک ہو جائے گا، تمہاری روح پاک ہو جائے گی۔ توجہ ہے؟ اس لیے میرے محترم اللہ کا حکم ہو جائے لبیک، رسول اللہ کا حکم ہو جائے کہ پھر ہم نے اطاعت کرنی ہے، جیسے حکم ہے ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آل محمد کوئی حکم دے تو پھر بھی ہمیں لبیک کہنا پڑے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ دین میں ہم بے بس ہیں، دین میں ہماری مرضی نہیں ہے، ہم نہ دین بنا سکتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا ہماری مرضی سے نہ ہو، 14 کی مرضی سے ہو۔ وہ معصوم ہستیاں سورہ دہر میں یہی ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت رسول تم تو نہیں چاہتے مگر تم تو وہ چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ لہٰذا دین اسی چیز کا نام ہے، جس چیز کا حکم آ جائے کام کر ڈالو، حکم خدا آ جائے نماز پڑھو تو پڑھنی پڑے گی، حکم خدا آ جائے روزہ رکھو، رکھنا پڑے گا، حکم خدا آ جائے کہ زکوٰۃ دو، دینی پڑے گی، حکم اگر خدا آ جائے یتیموں کا مال نہ کھاؤ، بچنا پڑے گا، حکم خدا آ جائے سود نہ کھاؤ، رکنا پڑے گا۔ جیسا جیسا کس چیز کا نام دین ہے میرے محترم؟ اس چیز کا نام وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کا میرا رسول تمہیں حکم دے لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ، اسی چیز کا نام دین ہے، اسی چیز کا نام دین ہے۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، اطیع الرسول، رسول اللہ کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت۔ جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، اہل سنت اور شیعہ علماء نے اس آیت کے ضمن میں بیان کیا ہے، راوی کون ہے؟ جناب جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عرفنا اللہ ورسولہ، ہمیں پتہ ہے اللہ کی معرفت ہے، آپ کی بھی معرفت ہے، فمن اولو الامر، ہمیں اولو الامر کا پتہ نہیں ہے،
یا رسول اللہ اولو الامر کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم خلفائی و ائمۃ المسلمین من بعدی، وہ میرے خلیفے ہیں، وہ مسلمانوں کے امام ہیں، میرے بعد مسلمانوں کے خلیفے اور امام ہیں۔ یا رسول اللہ ذرا نام تو بتا دو، ان کے نام کیا ہیں؟ فرمایا اولہم علی ابن ابی طالب، پہلے کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، پھر مولا امام حسن، ثم الحسین، پھر مولا امام حسین، ثم علی ابن الحسین، پھر مولا امام زین العابدین، ثم محمد ابن علی، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے علی، جن کا نام باقر ہے تورات میں۔ فرمایا اے جابر، اللہ تجھے اتنا لمبی زندگی عطا کرے گا تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرے گا، تب جب زیارت کرو تو میری طرف سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے 5ویں جانشین کو سلام دے دینا، فقرعہ منی السلام۔ تو کیا ہے؟ پھر فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام علی رضا علیہ السلام، پھر امام محمد تقی علیہ السلام، پھر مولا امام علی نقی علیہ السلام، پھر مولا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ پھر فرمایا جب 11ویں نام پہ پہنچے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے بیٹے جو ہوں گے نا، اسمی، ان کے بیٹے جو ہوں گے ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، کنیہ کنیی، فرمایا اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی۔ آخری امام مولا امام زمان علیہ السلام کا نام میرے نام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا، فرمایا میرے نام پہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی، وہ اپنے ماننے والوں سے غائب ہو جائیں گے۔ جناب جابر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ غائب ہو جائیں گے تو ان کے ماننے والے ہدایت کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس طرح غائب ہو جائیں گے جس طرح سورج کے سامنے بادل کا ٹکڑا آ جائے، سورج نظر نہیں آتا، روشنی ہوتی ہے، آخری امام غائب بھی ہو جائیں گے، ہدایت بھی کریں گے۔ توجہ ہے میرے محترم، دین اسی چیز کا نام ہے، دین اسی چیز کا نام ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اللہ فرما رہا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ کے دوست بنانا چاہتے ہو نا، خدا کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب خدا انہیں کہہ دو کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، اللہ کے ساتھ دوستی ہے میرے حبیب کہہ دو، خدا کے ساتھ دوستی رکھنی ہے نا تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جو حبیب خدا کی اتباع کریں گے وہ خود حبیب خدا بن جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا اگر اللہ کے ساتھ دوستی لگانی ہے تو پھر کیا ہے؟ حبیب خدا کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اور حبیب خدا کی ہم اتباع کرنے والے، قرآن کی آیت ہے، ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا آپ تو بتا دیں آپ کو کس سے محبت ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب انہیں کہہ دو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، نہ مال متاع نہ دنیا، میرا ایک ہی سوال ہے میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو، اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو۔ میرے محترم یہی عرض کر رہا ہوں موضوع کی مناسبت سے، امتحان ہے اس دنیا میں، ہم عقیدہ اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتے، ہم دین اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتے، ہم بے بس، امتحان ہے یہ دنیا، امتحان گاہ ہے۔ تو فرمایا کیا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، تو فرمایا آپ کا چہرہ میری طرف رہے، تو فرمایا اے میرا حبیب ان صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو۔ اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہ لوگ کون ہیں جو امتحان میں کامیاب ہوئے؟ جب مصیبت لاحق ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی ذات کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ کا معنی کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ انا للہ کا معنی یہ ہے ہمارا خالق ہے تو اللہ، ہمارا مالک ہے تو اللہ، ہمارا رازق ہے تو اللہ،
موت دینے والا ہے تو اللہ، حیاتی دینے والا ہے تو اللہ، رزق دینے والا ہے تو اللہ، شکم مادر میں تصویریں بنانے والا ہے تو اللہ، بیٹے دینے والا ہے تو اللہ، بیٹیاں دینے والا ہے تو اللہ، انگوریاں اگانے والا ہے تو اللہ، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے تو اللہ ہے۔ جی یہ قرآن کی آیت پڑھ کر میں نے ترجمہ کیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اسی ذات کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں موت آ جائے؟ جی ہم چاہتے ہیں کوئی اور عرصہ قبلہ یہاں پہ ہم گزار لیں، اللہ مہلت دے دے، ایسا ہے نا؟ ہمیں موت کا پتہ نہیں ہے ہمیں کب آئے گی۔ کوئی ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ فلاں دن مجھے موت آئے گی؟ یہ اللہ نے مخفی نظام رکھا ہے، اس میں بھی امتحان ہے۔ تو یہی ارشاد فرمایا کہ آپ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی ذات کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ دوسری آیت نے اس آیت کی تفسیر بیان کر دی، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ نہ ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، وہ عبادت الہی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، ایسا ہے نا؟ ہم آنے میں بھی بے بس ہیں، رہنے میں بھی بے بس ہیں، جانے میں بھی بے بس ہیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ نے اپنی مرضی سے خلق کیا، اللہ نے اپنی مرضی سے زندگی دی، اللہ جب چاہے گا ہم چوں چرا نہیں کر سکیں گے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مفہوم یہی ہے، ہم نے اسی ذات کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور آیت یہی کہہ رہی ہے، آیت یہی کہہ رہی ہے کیا کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اسی ذات کی طرف پلٹ کر جانے والے ہم ہیں، سب نے جانا ہے، ہر ذی روح نے جانا ہے۔ پھر کیسے اٹھو گے؟ اذا السماء انفطرت، اور میرا دل چاہتا تھا سورہ انفطار کا میں آپ کی تفسیر بیان کروں، انشاءاللہ اگلی جمعرات میں اسی حوالے سے سورہ انفطار کی مکمل تفسیر بیان کروں گا۔ تو لیکن آیت یہی جملہ کہہ رہے ہے، پھر جب مر جاؤ گے تو پڑے رہو گے، اٹھو گے نہیں۔ قیامت کے دن کیا اٹھنا نہیں ہے؟ یقیناً اٹھنا ہے۔ آیات الہی ہمیں کہہ رہی ہیں قبروں میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہو گے، ایک دن ہوگا کیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین کو زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین ساری چیزیں جو زمین کے اندر ہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنا مردے ہیں، یہ زمین اللہ کے دربار میں پیش کر دے گی۔ وقال الانسان ما لها، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو یہ انسان کہے گا کہ اس نے مجھے سونے نہیں دیا ہے، زمین نے مجھے بیدار کر دیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ بس میں نتیجہ دے رہا ہوں، قرآن کا یہی فیصلہ ہے، واضح آیت، سنی بریلوی اہل حدیث کوئی مسلک والے اس آیت کا یہی مفہوم بیان کریں گے، قبروں میں ہمیشہ نہیں رہنا، پھر اٹھایا جائے گا۔ جب اٹھایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ انفطار کے پہلے دو آیات میں یہی فرمایا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، کوكب کی جمع کواکب، ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کا پانی بہہ جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں، برے لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا دنیا میں زندگی کیسے گزاری، لوگوں کا مال لوٹا یا اطاعت خدا کی یا خدا کی نافرمانی کی، اس وقت پتہ چلے گا۔
تو یہی فرمایا الامر یومئذ، آیات چھوڑ کر آخری آیات یہی ہے، کیا تمہیں کیا پتہ کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتہ قیامت کا دن کیا ہے؟ تمہیں کیا پتہ قیامت کا دن کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اور پھر بھی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ پھر فرمایا ہاں اللہ فرما رہا ہے میں بتاتا ہوں قیامت کا دن کیا ہے، وہ ایسا دن ہوگا الامر یومئذ، اللہ کسی کی نہیں چلے گی، کسی کے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا حکم چلے گا، حکم خدا چلے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا ہم نے یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہ دنیا میرے محترم۔ کیونکہ میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حقیقت آپ تک پہنچاؤں، ایسا گفتگو ہو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں اور کہ میں اپنے موضوع کو قرآن سے بیان کروں، آپ کو پسند آئے تو پھر بھی، نہ آئے تو پھر بھی، حقیقت ہے۔ قرآن ایک حقیقت کا نام ہے، قرآن ایک حکم خدا ہے، احکام خدا ہے قرآن میں، جو ہمارے نبی کے دل اقدس پہ پورا قرآن نازل کیا۔ یہی آیات الہی کا پڑھنا ثواب ہے، اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا عبادت، یہ ایک حقیقت کا نام ہے۔ ہم ساری چیزیں قرآن کے اندر میرے محترم ہیں، بس یہی نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کیا آیات الہی میں اس دن اللہ کا فیصلہ چلے گا، قیامت کے دن اٹھنا ہوگا، حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، حساب لیا جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، تو فرمایا نیک لوگ جنت کی نعمتوں کو استعمال کریں گے، وان الفجار لفی جہیم، بدبخت گناہگار لوگ جہنم کے آگ کے شعلوں میں جلیں گے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، اللہ فرما رہا ہے میں دنیا میں تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، یہ اچھا کام ہے ہماری عقل کام کرتی ہے، یہ برا کام ہے ہماری عقل کام کرتی ہے۔ اللہ نے سارا راستہ بتا دیا، اچھا نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، لوگوں کے حقوق ادا کرو گے، حقوق اللہ ادا کرو گے، حقوق العباد ادا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ظلم کرو گے، مال کھاؤ گے، نافرمانی کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے اور دین کا مذاق اڑاؤ گے تو اللہ نے ہمیں بتا دیا پھر جہنم جاؤ گے۔ انا ہدیناہ السبیل، اللہ نے راستہ بتا دیا، یہ کام کرو گے، شکر کرو گے جنت میں جاؤ گے، کفر کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ آگے تیری مرضی، لا اکراہ فی الدین، آگے تیری مرضی، جو کام کر، اچھا کام کرے گا جہنم، اچھا کام کرے گا جنت کی نعمتوں میں استعمال کرے گا، برے کام کرے گا جہنم میں جائے گا، آگے تیری مرضی۔ اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ایک ذرہ بھر، ایک رائی کے دانے کے برابر تو نیکی کرے گا جنت میں جائے گا، برائی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ یہ کون سی ہے؟ کسی شاعر کا قول نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کا پاک کلام قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ حتمی فیصلہ ہے، یقینی ہے، تورات سے افضل ہے، انجیل سے افضل ہے، زبور سے افضل ہے، مقدس کتاب، ساری چیزیں اللہ نے، تو یہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے مسلک بن چکے مسلمانوں کے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آیا ہمیں دیکھنا ہے ہم قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ مسلم جو کہتے ہیں میں بڑا مسلمان ہوں، میں بڑا مومن ہوں، ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے مجھ جیسا سچا کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا مسلمان۔ ہم نے اپنے دل میں فیصلہ کرنا ہے، آیا ہم احکام قرآن پہ عمل کر رہے ہیں؟ وہ صفتیں ہیں جو جنتی لوگوں کی قرآن نے بیان کی ہیں، ہمارے اندر ہیں۔ ہم نے اپنے ضمیر میں، دل میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ آیا اگر ہم احکام پہ عمل کر رہے ہیں تو مسلم ہیں، نہیں ہیں تو پھر قرآن نے جہنمیوں کی صفات بھی بیان کی ہیں، علامتیں بیان کی ہیں کہ جہنمی کون ہوں گے، جنتی لوگ کون ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات النعیم،
اللہ فرما رہا ہے صاحب تقوی جنت کی نعمتوں کو استعمال کریں گے۔ ھدی للمتقین، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے صاحب تقوی ہوں گے۔ فرمایا کیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بھی صاحب تقوی جن کے دل میں خوف خدا ہے ان کے اعمال قبول کرے گا۔ فإنہا من تقوی القلوب، حج تمہارے دلوں کا تقوی، روزہ تمہارے دلوں کا تقوی، روزہ رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے تاکہ متقی بن جاؤ۔ روزے رکھنے کا مقصد بھی تقوی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اول مخلوق کا خالق بھی وہی ہے، موجودہ مخلوق کا خالق بھی وہی ہے، قیامت تک آنے والی سب مخلوق کا خالق اللہ ہے۔ کیوں خلق کیا؟ تاکہ متقی بن جاؤ۔ عبادت کا مقصد تاکہ متقی بن جاؤ۔ قرآن ہدایت ہے، وہی لوگ ہدایت حاصل کریں گے صاحب تقوی۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے صاحب تقوی، روزہ رکھنے والے بھی صاحب تقوی، اعمال بھی ان لوگوں کے قبول ہیں جو صاحب تقوی ہیں، حج بھی ان لوگوں کا قبول ہے جو صاحب تقوی ہیں۔ کوئی کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک معیار فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی محترم ہے، معظم ہے، صاحب عزت ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سن لو آخری نتیجہ عرض کر رہا ہوں، آخری جملے، یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ صاحب تقوی جنت میں جائیں گے، صاحب تقوی جنت میں جائیں گے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی اس چیز کا نام ہے جہاں حکم خدا آ جائے وہ کام کا بجا لاؤ، جہاں حکم خدا آ جائے وہ کام بجا لاؤ، جس چیز سے اللہ تمہیں منع کرے اس چیز سے رک جاؤ، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ میرے محترم، آج سے ہم نے یہی تہیہ کرنا ہے کہ اگر ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے تو چھوڑیں یہ بحثیں ہمارے اندر جو مسلمانوں میں یہ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ نہ، صرف ایک کام کرنا آپ کا کام ہے، اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے اور فیصلہ کیا ہے، بشارت دی ہے اللہ کے نبی نے کہ اس کا میں ضامن ہوں، جنت میں جانے کا میں رسول اللہ ضامن ہوں۔ کون؟ یہ روایت ایسی ہے، شیعہ سنی کتب 300 کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ تو فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا میں تمہارے پاس دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ تو فرمایا اگر ما ان تمسکتم بہما، اگر قرآن سے تمسک رکھو گے، تمسک کا مقصد یہ ہے قرآن پڑھو گے، قرآن کے مطابق عمل کرو گے، حکم خدا کے مطابق، پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا میری اہل بیت کے دامن کو پکڑو گے، اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھو گے، جو اہل بیت تمہیں حکم دیں اس پہ بجا لاؤ گے تو فرمایا پھر ہمیشہ کے لیے جنت جاؤ گے۔ یہ ایسی متفق علیہ حدیث کے بلا، اور شیعہ سنی کتب کے اندر 300 کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ قرآن اہل بیت سے کبھی جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر دونوں ہی ایک ساتھ میرے سامنے وارد ہوں گے۔ تو یہی نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف چھوڑو جو لوگ کہتے ہیں غلط راستے پہ ہمیں لگا رہے ہیں، نہ، اللہ کے نبی نے یہ متفق علیہ احادیث کے اندر یہ حدیث ملتی ہے، صحیح احادیث میں سے یہ حدیث ہے، تو حدیث ثقلین اسے کہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارو یا اہل بیت علیہ السلام جو تمہیں حکم دیں زندگی گزارو۔ قرآن اہل بیت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یردا تثنیہ ہے، دونوں قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سامنے وارد ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم آج تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے
صرف کیا ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قبلہ دعا تسم